زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقع پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچ لو: نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیفیت محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح ہی استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہے اور مسلسل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا کر دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزوں کا منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ باندھی ہوئی چیز کو کھول سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 موقعوں پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی: جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دے، اور پھر وقت کا انتظار کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر کا پھل کب ملتا ہے؟ پتہ ہے، جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں بیکار نہیں جاتی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کے آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں
ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سن بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کہو یا اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ جوڑ دیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلواں وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے
جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ یا رب، آزمائش کے قابل نہیں ہے ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔